پوچھا بندے سے تو کیا پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. کیسے کریں گے بلند؟ بے عملی سے، بدبختی سے، رسول کی مخالفت سے، رسول کی سنتوں کا استحصال کر کے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ارے سیدنا عمر فاروق جلیل القدر صحابی سامنے آگے اتفاق سے بیٹھ گئے تو بولے عمر تم کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو بولے یا رسول اللہ یہ 2 سالوں کے بیچ میں جانے چھوڑ کے سب فدا ہے آپ سے. بولے عمر تمہارا ایمان کامل ہے. کس کو بول رہے؟ جس کی شان، جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی فضیلت خود اپنی زبان مبارک سے میرے آقا نے بیان فرمائی. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر کے سائے سے شیطان بھی رفع کرواتا. عمر کا مقام سمجھے. یہ مقام والے عمر کے بارے میں آقا فرمائے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا کہ 10 دن ہوا ہے سینے میں سے میرے جڑے لڑکے ہٹائے. پھر مجھے اب بتاؤ عمر تم سے کتنی محبت کرتے؟ تو بولے یا رسول اللہ اپنی جان سے نہ محبت کرتا ہوں. بولے اب تمہارا ایمان کامل ہوا. ایسی محبت ہمارے اندر آنا چاہیے. اگر ہم جان سے زیادہ ہمارے آقا سے محبت کرتے تو ہمارے چہروں کی وجاہت کیسی ہوتی معلوم؟ سنو یہ بھی تاریخ ہے. جب مدینے میں کوئی آقا کئی مقام سے حاصل اعلان نبوت کے بعد جب مومنین جمع ہو گئے، ایمان میں آنے لگے، ذوق آنے لگے، فتح مکہ ہو گیا، آقا مدینے میں تشریف رکھتے تھے تو مدینے کو لوگ آتے تھے کہہ کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے. تو مدینے میں آ کے پریشان ہوتے ہیں نظریں کس لیے؟ رسول اللہ کی پہچان کے لیے، رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے. جو چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک جیسا، جو چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک جیسا، جس کا لباس دیکھ رہے ہیں ایک جیسا. آخر میں پوچھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے. صحابہ کی زندگی کس انداز کی تھی کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے ہولیے میں اتباع میں ایسا ڈال لیے تھے کہ رسول اللہ کو نے صحابی بولے پہچانا مشکل تھا. آج کوئی بھی بات نہیں، ارے نہیں بھائی وہ جاب کا مسئلہ ہے، ارے نہیں بھائی تھک کے آیا تھا انٹرنیٹ، وہ نہیں بھائی، وہ نہیں بھائی، 1000 حقیقت بیان کی جاتی اور ہیرو کے ذریعے سنتوں کا استحصال کیا جاتا. آج ہمیں بہت ساری خامیاں ہیں. ایک ایک خامی ہم خود اپنے محاسب کے ذریعے دور کریں تو یہی ہماری معراج کا ایک راستہ ہو. نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اب نماز کو آ رہے تھے، امام صاحب اگر بول دیے تو خیر نہیں ہے. کمیٹی والوں نے کسی کمیٹی کے صدر کا کس کا بھی بیٹا ہے آ گیا اکال پا لیا، جھکا تو اس کی پوری جاری نالج غلط ہے. سمجھ گئے کیا بولا؟ جھکا تو رستے لے رہے بولے سستے کپڑے پہن رہا، رسول کی سننے کا کپڑے نہیں ہے اور ایسا بلوزہ پہن رہے، بلوزہ پہیٹا کمر پہ نہیں ہے، کھلے نکل گئے، کھلے دکھ رہے، نماز پڑھ رہا. ابھی بھی اگر کھڑے رہے تو ایک تو نکلتا. کیا کرتے بولو؟ کیا کرتے کر لو، نماز تو پڑھو. تو یہ وہی بات ہو گئی. ایک واقعہ بچپن میں سنا تھا، مذاق تو بولے جو مطلب حقیقت ہے تو غور کرو، سوچنے کی بات ہے. ایک وقت ایک جگہ جماعت گئی، جماعت والوں چھڑتے نا وہ اکثر جماعت معلوم نا. اب سنی جماعت دعوت کی، وہ جماعت دعوت کی، وہ جماعت ہو گئے اور کوئی جماعت چلے گئی ایک گاؤں میں. جا کے ایک جنے کو پکڑے، بولے دیکھ با وضو آتا دیکھو نہیں آتا، ارے بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. بولے کیا بولے؟ بغیر ارے جاؤ جی جاؤ نکلو، ٹائم پاس کرنے آئے. 40 سال کی عمر ہے میری، نماز پڑھتے ہیں آپ پورے ہو جائیں. اب پہلے کو نماز نہیں ہوتی ہو رہی، کیا بات نہیں بات سمجھے. 40 سال کی عمر ہو گئی میری، 40 سال سے نماز پڑھو بھائی، کھلے نہیں. تم بولے نماز نہیں ہوتی بغیر اس کے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی حال ہم سب کا ہو گیا.
ہم سب سمجھ کے بھی سمجھے جیسے نہیں ہے. بابا مسجد کرنے بیٹا یہ معاملہ رکھ رہے وہ کیا معلوم جیون اتنی ہمت اتنی جرت اور بس بابا ہے بھی ایسے یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ اپنے کو بنا لیے اس کے بعد دوسروں کو بنانا آسان ہے. خود نہیں بنے تو اور وہ کیسے نہیں بنتے آپ کے یہاں سے بھیجے ہوئے خاصد سن چکے. اب اس کو دوبارہ اس لیے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات سے اچھی بات اور بولنے کی ارادے میں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ جب بولے تحفہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے. اب ان کی ایمان ان کی سفارش یہ وہ ہو کے 5 نمازیں 1 ماہ کے روزے. پھر اللہ فرمایا اب تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر ثواب 50 کرتے ہیں. روزے 1 مہینے کے رہیں گے مگر ثواب 6 مہینے کا دیں. یہ میرے حضرت کی سفارش ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ لے لے کے آگے بول دیے نماز سن لیے. اب نماز کا پیغام آ گیا تو نماز کیسا پڑھنا یہ بڑا سا معاملہ ہو گیا. ڈائریکٹ چلو ڈائریکٹ پڑھیے بتاؤ. صحابہ آتے تو تھے بولے رسول اللہ نماز آپ ہماری میرا پہ بولے اب ہمیں شکل آ گیا پڑھنا ہے کیسا پڑھنا مجھے. ابھی جو اس پہ بحث اس پہ بحث کرنے والے جو پیدا ہو رہے ہیں پوچھنا ڈائریکٹ لوگ ڈائریکٹ کہاں ہے. ڈائریکٹ تو خالی پیغام آیا ڈائریکٹ پیغام آیا تو پوچھے صاحبہ یہ پیغام تو آ گیا پڑھنا کیسا. تو آقا فرمائے سلو کما رأیتمونی اصلی. بس میری کو دیکھ کے ایکٹنگ کرتے جاؤ میں نماز پڑھتی ہوں. ادائے رسول کے ایکٹنگوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہماری نماز ہے. یہی میرا ہے. ہر وقت نماز میں خیال رہے میرے آقا سجدہ یوں کرنا بتا ہے میرے آقا رکوع یوں کرنا بتا ہے. تو لہذا میں یہ جو کر رہا ہوں رسول اللہ سے کیے. اس کے بعد دیکھو نماز کا سرور کیا ہوتا, نماز کی چاشنی کیا ہوتی, نماز کی لذت کیا ہوتی, نماز سے اللہ کی عرفانیت کے عہدے کیسے کھلتے اور اللہ کا ذکر کیسا ہوتا. نماز تو سب پڑھتے تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے. تو نے بھی کتابوں سے بخاری مسلم سیاست لے کتابوں سے لے تو لیتے رہ گئی. تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے. شیخ کو دیکھ کے نام نہ لی یہ رسول کی سنت ہے. نگاہ کام کر رہے آج بھی ہے آج بھی رسول کی حیات بحیات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو نہیں مانتا اس کو نہیں ملتا جو مانتا اس کو ملتا. تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے. فرق ہے بہت باعث تیرے میرے جینے میں. یہ کچھ سیکھنے بیٹھے تو دل تک پہنچنا دماغ میں اترنا اور جذبہ کے کل سے کچھ کر لوں آ گیا. یہ میرا لایا ہوا نہیں ہے, یہ آپ کی کمائی ہے, یہ آپ کی کوشش ہے, یہ آپ کی ساحت ہے. جو نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے جو انوار خدا تم پہ تجلی فرما رہے ہیں. رسول کی محبت میں تمہاری بیٹھنا ہم نشی ہونے کی ارادت وہ مجھے قلب میں گرماہٹ دے رہی ہے اور زبان سے ہم نکال رہا ہے. یہ اوسان کس کے حوالے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے کچھ بھی ہو سکتا. دماغ ہٹ گیا تو اپنی سلگ گیا نہیں ہوتا ایسا. بات کرتے کرتے کدھر بھی چلے جاتے. یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کی قدرت میں ہے. بات سے بات جڑنا آسان نہیں ہے اور جو جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت مل رہی نہیں مل رہی. دیکھو نہیں مل رہی یہ ضرورت نہیں ہے ہماری. یہی تو ہے بھائی, یہی تو ہونا ہے آج.
سننے نہیں آتی. میرے بھائی کو سن رہے اس لیے سن رہے, میرے کو بلایا گیا, میں آیا نہیں, ہے نا, آپ کی پسند سے میں آیا نا, اس لیے سن رہے. آپ کے خطیب صاحب کو بولے بولے زبان میں ایسا بینڈ بجاتی ہوگی, کوئی تو نہیں نکلتا ادھر سے ادھر سے. یہ ایسا دیتے خطبہ ہوتا ہتھیلی میں جنت ہوتا, مزہ آنا خالی بس. اور تو سمجھنے نہیں آتا, سمجھنے کی کوشش کرتے. دیکھو اردو خطبہ سنتا غلطیاں پکڑتا, عربی خطبے میں سوتے رہتا. بولو اردو تقریر کتنی لمبی ہو تو سن لیتا, عربی خطبہ لمبا ہوا تو جیتے تھا. ارے کیا ہے لمبا لمبا بولتے ہیں, بول سمجھ نہیں, کہیں کو بولا تھا وہ. جبکہ خطبہ عیدین میں سنت ہے, جمعہ میں واجب ہے نا. بغیر خطبے کے جمعہ ہوتا. جمعے کے آداب میں کیا ہے, پہلے خطبے میں نصیحت کرنا, دوسرے خطبے میں فضیلت بیان کرنا. تو نصیحت کیا کرنا, جو ملوثہ ماحول میں امت میں خرافت آ گئی اس سے آگاہی کرنا. یہ جمعہ کا کام ہے خطیب کا. ایسا کرنے دے رہی ہے امت, ایسا امت کرنے دے رہی ہے. میں نے بولو اگر کوئی خطیب شروع کرا تو اس کو برداشت کرتی. کتنے حالات خراب ہے نوجوانوں کی, کتنے حالات خراب ہے عمر رسیدہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کے. ابھی بھی آخرت کی فکر نہیں ہے, سمجھ رہے, ابھی 100 سال جیتے سمجھ رہے, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے غافلوں کو بیدار کرنے کی ہمت کرے تو اس کو کیا کرتے سوچو گا, کیا بننا ہمارا. تو آپ سمجھ آ گئی بابری مسجد کیا ہے ہمارے لیے, عبرت ہے, محاصرے کی گھڑی ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. آباد کیسے کریں گے, بس کچھ نہیں کرو. جیسے آج مسجد بری, فجر اور عشاء میں کوشش کرو. عشاء میں گھر کو آتے, فجر میں گھر میں رہتے. آ جاؤ کہ ہر قدم جو پڑی گا مسجد سے گھر تک, گھر سے مسجد تک, ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں ملیں. اور مومن کی شان یہی ہے, عشاء پڑھ کے سوتا فجر کے انتظار میں, اور فجر کو فوری بیداری ہو کے آتا. اس کا فائدہ کیا ہے, اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نماز کی فضیلت میں فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, پہلے اللہ کا کلام سن لیجیے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, بے شک نماز برائی سے انسان کو فحش سے روکتی. اب دیکھ رہے کئی ایسے نمازیں ملتے, نماز بھی پڑھتے, کام بھی کرتے, یہ کرتے وہ کرتے, خود کام کرتے, سود خوری بھی کرتے, دغا بازی بھی کرتے, دھوکے بازی. آج کل تو یہ چمبا ہو گیا, جو بڑا لیڈر ہے پہلے کا نماز کا پابند ہے, اب کیا کرتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ایسا. پانی گھر میں نہیں آیا تو ڈر اس کا بھی نہیں رہتا, صرف اس کے جگہ تو نماز کا پابند رہتا. کہاں دیکھتا ہے کہاں لگا ہے, کتنے کیسے دیتا ہے, حکمت رہتی. جبکہ یہ کام ہے کیا اس کا. خیر وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے اور لوگوں کو تکلیف بھی دیتے. اور مومن کی تعریف کیا ہے, اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ مومن مسلمان کیسا ہوگا, اس کے اوصاف کیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. محفوظ ہے سر. اگر پلٹتے دھکا دیکھے بغیر ایسا بھوکا ہے بیچارے کب کام پڑتا نہیں ہو, پلٹ نہیں کسی کو نہیں پکڑ. اس دور میں ہم آ گئے, یہ ہماری ابتری ہے. تو نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الصلاۃ یفرق بین المؤمن والکافر. اللہ اکبر. کیا سمجھے, نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. مومن اور کافر میں فرق. تو ہم اب مومن ہیں کیا ہے اور کبھی
آقا فرماتے ہیں عشاء اور فجر منافقین کے لیے بار ہے. یعنی نماز عشاء پڑھنا بولو سمجھ جانا یہ منافقت آ گئی تھوڑی بند نکالو اس کو. فجر میں اٹھنا کہ جانا تھوڑا سوچائیے منافقت. اور ہمارے اندر یہ رس بس گئی. یہ لمحے وہی ہے معراج میں آئے تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے پیغام رسول کے لیے کیا تھا اور رسول ہمارے لیے کیا لائے. معلوم رکھنا بھائی نئی نسل تو نہیں معلوم معراج کے بارے میں. تو یہ بدعت حسنہ ہے. سارے مل کے شکر کرنا اللہ کے بارے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ایسا نبی دیا, نبی کے ذریعے اپنے اثرات کو پانے کے لیے نماز دی. نماز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الصلاۃ للذکری, نماز میرے ذکر کے لیے خالص. اور جب نماز اللہ کا ذکر ہے اس توسط سے رسول کے ادائے سمجھ کے جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ کے رسول کی رؤیت ہو جاتی ہے. کیا ہے نماز کے اندر دیکھیے ارکان کیسے ہے وہی بتا دیا گیا. رکوع کرتے یہ فرشتے ایک آسمان میں رکوع گئے. سجدہ کرتے سجدے کی ادا رسول پسند کرے فرشتے وہاں پہ سجدے میں. کچھ فرشتے قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ فرشتے قیام میں ہیں, کچھ فرشتے تسبیح و تحریر میں ہیں. تو سارے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نماز میں رکھ کے رسول پسند کرے تو ان کی امت کے لیے دے دیا. سبحان اللہ. پھر میرے رسول کو کیا سمجھتے تھی امت کے لیے کیسے غمخوار ہے معلوم. ارے ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. کون ایک جیسا غمخوار, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ شان ہے میرے بھائیوں کی. اللہ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حریص ہے, وہ مانتے ہیں, تمہارے دوست رؤوف ہے, تمہارے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں, تمہیں رحم کھانے والے. ان کے ساتھ رحم کھانے والا کوئی روئے تو نہیں. جتنے انبیاء آئے ان کی شان میں اللہ ایسا نہیں بولا. یہ اللہ کی صفتیں اللہ اپنے محبوب میں بتایا کہ امت کے لیے ایسے نہیں. اللہ بات سمجھ لے گا, میں پیغام دے سکتا ہوں ہمیں, اور یہ بات سمجھنے کی ہے نہیں ہے. اب بیدار ہونا دے مانو کہاں ہے بیداری. 6 دسمبر کو آپ چھٹی نہیں. 6 دسمبر کے دن ہر وقت نماز کی پابندی کے لیے اسے تلقین کرنا اور خود عمل کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے. مسجدیں بھرنا چاہیے. 6 دسمبر آتا تو پوری مسجدیں بھرے گئے رہے. وہ کیا کی ہوتا وہ کچھ کرکٹ کا چلتے رہتا. IPL دیکھو جی 6 دسمبر IPL پورے مسجدیں گیا. کہاں ہے پورے بجے کھاتے گھر پر غبارے گشارے وہ یہ آوازاں کھاری. کہاں ہے وہ, یہ کیا ہو رہا؟ مسلمان ہے صاحب ایسی ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ عاشقان رسول کا کردار ہے. کدھر ہے ہمارا اس طرح کا طریقہ, کیا ہو رہا؟ یہ حقیقت ہے, اس سے آنکھ ملائیے. المؤمن بلاۃ المؤمن, ایک مومن سے مومن کا آئینہ. تو ہم کچھ جس میں عیب دکھ گئے تو اس کے عیب اس کو منہ پہ بتانے سے بہتر اپنے اندر دیکھ لو کہ میرے اندر ہے تو پہلے اصلاح کر لو. جب اصلاح کر لیے تو سامنے والا بھی صحیح بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نہیں بجائیں گے, سب کی بجائیں گے. جبکہ طریقہ اسلام کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. اگر ہم اپنے کو سنبھال لیے, اپنے کو پہچان لیے, اپنی حقیقت جان لیے تو یہ جاننا خدا کو جاننے کی ضرورت ہے. کیا بولے میرے آقا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو خود شناسی پا لیا وہ رب شناسی پا لیا. خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کہاں سنبھالنے کی بولو؟ کتنے بیانات, جس کی جتنی عمر ہے اتنے جمعے پڑے, ہر جمعے بیان مولانا کا سنتے. کئی مولانا کو سن چکے مگر ایک مولانا بھی ایسا نہیں ملا کہ ہم کو سنا دیں. اب خامی ہے کدھر؟ ہم سب خامیوں میں پڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ ربی
ہمیں ایک توفیق عطا فرما، ایک ہدایت عطا فرما مولا، ہمیں اصلاح کی، ہمیں اپنی اصلاح کی ایک بات جرأت ہمارے اندر پیدا فرما مولا، ہم عاجز ہیں مولا، ہم بالکل پستی میں آ گئے مولا، یہ عاجزی، یہ پستی ہمیں نظر نہیں آ رہی مولا، ہمارے اندر ایمان کی جلا روشن فرما مولا، جیسے تو صحابہ کو امن کی زندگی عطا فرمائی تھی، وہ خرید حیات ہمیں عطا فرما، عزت اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما مولا، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا، اس میں ہم سب کو قائل کے ساتھ سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما مولا، جتنے مسجد میں تیرے نیک بندے چھپے ہوئے بیٹھے مولا، ان کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بخشش فرما مولا، ہمارے اس شکر کے انداز کو قبول و منظور فرما مولا، تیرے محبوب کی میراث کے موقع پہ تیری بارگاہ میں شکر کے لیے ہم جمع ہو کر تیرے محبوب کی ناز سنے ہیں مولا، نام کہے مولا، اس کے صدقے و طفیل میں ہماری بخشش فرما دی، ہماری زندگیوں پر عطا فرما، ہماری عمر دراز فرما مولا، رمضان رجب اور شعبان کی برکتوں سے ہمیں معمور فرما مولا، اس سے ہمیں فیضیابی عطا فرما، رمضان کی زندگی عطا فرما، رمضان تک حیات کو وسعت عطا فرما دے مولا، موت بھی آنے والی ہے تو اے دستگیر، اے وہاب، اے عطا کرنے والے مالک، ہماری عمر دراز فرما دے، رمضان کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت عطا کری طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک کا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 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 شمس الضحیٰ توئی صلی علی محمد، بدر الدجیٰ صلی علی محمد، شمس الضحیٰ توئی صلی علی محمد، بدر الدجیٰ توئی صلی علی محمد، شمس الضحیٰ توئی صلی علی محمد، بدر الدجیٰ توئی صلی علی محمد، شمس الضحیٰ توئی صلی علی محمد، بدر الدجیٰ توئی صلی علی محمد۔ سایہ ہو یا کہ دھوپ ہو، سایہ ہو یا کہ دھوپ ہو، سب میں تیرا ظہور ہے، سایہ ہو یا کہ دھوپ ہو، سب میں تیرا ظہور ہے، نور خدا توئی صلی علی محمد، شمس الضحیٰ توئی صلی علی محمد، بدر الدجیٰ توئی صلی علی محمد، حشر میں تاب کی
शम्स ज़ुबान हुई सल्ले अला मुहम्मदिन बद्र दुआ हुई सल्ले अला मुहम्मदिन طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أرسل الله تعالى إننا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हूर गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका कुछ न की हमने कमाई उम्र सब यूं ही गवाई ऐ अरब वाले दुहाई कीजिए मुश्किल कुशाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सुबहाक मौला الحسير ذرات العدل الشير और मदीने की गली हो हम सब की वही हाज़री हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका صلواتullah عليك ربنا تقبل الفاتحة إلى الرحيم صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه أجمعين قل هو الله قل هو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين
اللهم تقبل منا ما قرأنا صلاة والسلام على حبيبك وما نقرأ ونقرأ القرآن أو إلى نبي محمد مسلم خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء عليه الصلاة والتسليم ثم إلى أرواح جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين وإلى أرواح المجتهدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الأمة وعلماء الأمة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لجميع أجداد الحاضرين والمحبين وأقربائهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم وأدخلهم في الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بلغ مرادنا وحسب مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل الحب بين إخوان المسلمين اللهم اجعل الحب بين إخوان المسلمين اللهم اجعل الحب بين إخوان المسلمين اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى والفلسطين اللهم انصر المجاهدين الفلسطين اللهم انصر المجاهدين الفلسطين اللهم انصر المجاهدين الفلسطين اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان اللهم على الحق حقه وارزقنا اتباعه وعلى الباطل باطله وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله